جو بھی بات کرے گا انشاءاللہ اس کی بات میں اثر ہوگا. اور اخلاقی تربیت میں چاہیے کہ وہ اپنے آپ میں صبر ڈالے. جب وہ صبر کرے گا تو وہ دوسروں کی باتوں کو بھی برداشت کرے گا, لوگ ان سے محبت بھی کریں گے. دوسری بات جو اخلاقی تربیت میں ہے وہ ثابت قدمی ہے. ہمارے سامنے بہت سے لوگ ہم کو بہت باتیں کریں گے کہ یہ کام نہ کرو, یہ آدمی تو تیرے ساتھ یہ کرتا ہے, تم پھر بھی اس کے ساتھ ایسا نیکی کرتے ہو. تو ہم نے ثابت قدم رہنا ہے, ہم نے مخالفتوں کے پہاڑوں کے مقابلہ کرنے کے لیے ثابت قدم رہنا ہے. اور تیسری بات جو اخلاقی تربیت میں ہے وہ امید ہے. اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہے. اخلاقی تربیت میں یہ 3 باتیں کی. اس کے بعد مسلمان نوجوان کی جسمانی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ جسمانی تربیت سے رہے. جب بھی دین کو اس کا ضرورت پڑے وہ اس ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے دین کو, اللہ تعالیٰ کے دین اور کلمت اللہ تعالیٰ کی انشا کرے اور اس کے لیے کام کرے. جو تیسری بات ہے وہ مجاہدانہ تربیت ہے. وہ جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس آدمی کے دل میں جہاد کا محبت نہ ہو, اگر وہ مرے, چاہے نصرانی مرے چاہے یہودی مرے, جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کو اپنے ذہن میں اور اپنی فکری تربیت میں وہ ضرور لائے. چوتھی تربیت اس کی اجتماعی تربیت ہونی چاہیے. اجماع اور یہ اجتماعیت یہ قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مومنین اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اجتماعیت میں رہیں گے. تیسری اس کی سیاسی تربیت ہونی چاہیے. اس سیاسی تربیت سے وہ لوگوں کو سیاست کا مطلب ہے کہ اپنے معاشرے کا اصلاح کرنا. یہ سیاست جو ہم آج کل جھوٹ کے معنوں میں لیتے ہیں یہ اصل سیاست نہیں ہے. سیاست وہ ہے جو اللہ کے بندوں کی صحیح اصلاح کی جائے. تو یہ دینی سیاست سے یہ بات ممکن ہو سکتی ہے. چوتھی بات اس میں اعتدال اور توازن ہوگا. وہ معاشرے میں اعتدال سے رہے گا. وہ فرقہ پرستی اور شدتی اور اتنی زیادہ نرمی بھی نہ اختیار کرے گا تو وہ بدعات کو ساتھ لے کے چلے. چوتھی بات اس میں اخوت اور اجتماعیت ہوگی. وہ اپنے بھائی کی بات کو بھی تسلیم کرتا ہو, وہ اپنے بھائی کی بات کو برا نہ مانتا ہو, پھر وہ اخوت بن جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المسلم اخو المسلم, کہ مسلمان کا بھائی ہے. جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت ہو گئی تو مہاجرین صحابہ کو انصار صحابہ نے اپنا بھائی بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان بھائی چارہ بنا دیا اور انصار نے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے مال میں اور اپنے بیویوں میں بھی حصہ لے لیا. اور پانچویں بات وہ رحماء بینہم ہوگا جو صحابہ کی سب سے بڑی صفت کی. جب مسلمان رحماء بینہم نہیں ہوگا تو پھر اسلامی معاشرہ ترقی نہیں کرے گا. اور اس کی ایک واضح مثال اس دور میں ہمارے جو مصر والے ہیں اخوان المسلمون کے, جو اس وقت مسلمانوں میں سب سے تربیت یافتہ لوگ اخوان المسلمون ہیں. وہ جب جاتے ہیں, ہم جب کسی سفر کے لیے جاتے ہیں تو ساتھ موبائل لے جاتے ہیں. جب ہم کو فارغ وقت مل جاتی ہے یا پھر فوٹو کھینچوا لیتے ہیں یا پھر فیس بک اور سوشل میڈیا پر مشغول ہو جاتے ہیں. لیکن اخوان المسلمون کی ایسی تربیت ہو گئی ہے جب وہ اپنے سفر پر جاتے ہیں تو اپنے ساتھ چھوٹا سا قرآن مجید لے کے جاتے ہیں, اور جب اس کو فارغ وقت مل جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کو پڑھتا ہے. اخوان المسلمون کا جو قانون ہے اور اس کا جو دستور ہے اس میں امام حسن البنا شہید کے 10 وصیتیں لکھی گئی ہے, جس میں سے میں چند آپ کو پیش کرتا ہوں. پہلے نصیحت اس کا ایک ہے یہ ہے کہ حالات جو بھی ہو جب اذان کا آواز آپ سنیں تو فوراً نماز کے لیے تیار ہو جائے. دوسری نصیحت اس کا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو یا اس کو سنو اور اللہ تعالیٰ کی ذکر کرو اور بے فائدہ اپنا ٹائم ضائع نہ کرو. تیسری نمبر اس کا جو وصیت کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فصیح عربی زبان سیکھ لو کیونکہ یہ اسلام کا شعار ہے. اور چوتھا نمبر کوئی بھی معاملہ ہو اس میں زیادہ باتیں نہ کرو کیونکہ زیادہ باتیں کرنے سے اکثر معاملہ جو ہے وہ فائنل طور پر اور حل نہیں ہو جاتا. اس لیے اس نے کہنا ہے کہ باتیں مختصر اور جامعیت کے ساتھ کرو. پانچویں جو اس کی وصیت ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ نہ ہنسو. جب آدمی زیادہ
سمجھتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہنسا نہیں کرتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ تم ٹھٹا نہ کرو، تم مجاہد امت کی وقار یہ ہے کہ وہ کوشش کرے گا اور جہد کرے گا۔ اور 7 نمبر پر وہ کہتا ہے مخاطب سے اونچی آواز میں باتیں نہ کرو، اس سے رحمیت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور مخاطب پر یہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ 8 نمبر اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھائی تم سے ملے اس سے تعارف کرو، تعارف سے ہی ہمارے تحریک اسلامی کی جو ہے وہ بنیاد ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کریں گے، اس سے ہمارے اندر محبت ہوگا اور ہم اسلام کو صحیح طرح سے پھیلا سکیں گے۔ اور جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ فرائض بہت زیادہ ہے، ہر مسلمان نوجوان پر بہت زیادہ فرائض ہے، لیکن اس کو ادا کرنے کے لیے اس کے ساتھ وقت بہت زیادہ کم ہے، اس لیے دوسرے بھائیوں کے ساتھ فرائض کے ادا کرنے میں مدد کرو، اور اپنی جو آپ کا کام ہو وہ جلدی نکالو اور فرائض کے لیے وقت نکالو۔ یہ مسلمان نوجوان کے پہلے جو بننے کے مراحل ہے، اور اس کے بعد اس کی ذمہ داریاں بھی ہے۔ مسلمان نوجوان ہمیشہ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے کوشش کرے گا، مسلمان نوجوان ہمیشہ نماز کے لیے اذان سے پہلے اٹھے گا۔ یہ ہماری کمزوریاں ہے، جب ہم اذان سن لیتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پھر نماز کے وقت ہو تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ چلو جب یہ نماز پہلی رکعت مکمل ہونے کے قریب ہو تو ہم جائیں گے۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم فرائض میں سے اللہ تعالیٰ کے سب سے اہم فرض جو نماز ہے ہم اس میں تغافل کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے مسلمان نوجوانوں کا جو روب تھا آج وہ ختم ہو گیا ہے۔ مسلمان نوجوان آج انگریزوں کے طور طریقے پر چلتا ہے، اس کے بال دیکھو، اس کا انداز دیکھو، اس کی داڑھی دیکھو، اس کی چلنے پھرنے کے عادات دیکھو، وہ سارے انگریزوں سے ملتے جلتے ہیں۔ تو انگریز ہم پر غالب ہے اس وجہ سے کہ مسلمان نوجوان نے اپنا شعار چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو